بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، 10th کلاس کی اسلامیات ہم پڑھ رہے تھے۔ تو آج جو ہے میں آپ نے آپ کو جو ہے سورۃ الاحزاب کا پہلا رکوع پڑھایا، اس کے بعد میں نے آپ کو 4 احادیث پڑھائیں، اور آج جو ہے میں اس کا جو موضوعاتی مطالعہ ہمارا ہے اس سے طہارت اور جسمانی صفائی، جو کہ 10th کے پورشن کا پہلا ٹاپک ہے، اس کو ہم پڑھنے لگے ہیں۔ اور جیسے یہ ٹاپک اینڈ ہوگا دوبارہ ہم سورۃ الاحزاب کی طرف جائیں گے۔ تو پہلا ہمارا ٹاپک ہے طہارت اور جسمانی صفائی۔ یاد رکھیں کہ دین اسلام فطرت پر مبنی ہے، اور انسان کی جتنی بھی زندگی کی ضروریات ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ انسان کے تمام مسائل، وسائل اور ان سے متعلقہ تمام امور کا مکمل طور پر اسلام احاطہ کرتا ہے۔ تو اس ٹاپک میں ہم پڑھیں گے کہ جسمانی صفائی اور پاکیزگی کے بارے میں اسلام ہماری کس طرح سے رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات اور دین فطرت ہے۔ یہ آبجیکٹیو آتی ہوتی ہے، اس کو آپ نے جو ہے وہ لازمی طور پر دیکھنا ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات دین فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین میں تمام انسانوں، خاص طور پر مسلمانوں کو تمام چھوٹی بڑی باتوں سے قرآن و حدیث کے ذریعے آگاہ کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر اپنے دین کو عملی طور پر سمجھایا۔ عملی طور پر سمجھانے کا مطلب یہ کہ جو احکامات اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام پر عملی طور پر جو ہے وہ عمل جو ہے وہ پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ ان تمام احکامات کو اپنے اوپر نافذ کر کے لوگوں کے سامنے مثال کے طور پر پیش کیا۔ چنانچہ طہارت اور پاکیزگی کے بنیادی اصول بتا کر صرف ایک قرآنی آیت حدیث پر اکتفا کیا جا سکتا ہے کہ سورہ المدثر آیت نمبر 4-5۔ یہ مروزی بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ لائن بھی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ یہ پوری اس لائن کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ آپ کو شارٹ کوشچن میں دے دیتا ہے۔ بعض اوقات جو ہے وہ یہ پوچھ لیتا ہے کہ طہارت کے بارے میں قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ لکھیں، تو وہ بھی آپ اسی آیت کا لکھیں گے۔ سم ٹائم وہ آیت لکھ دیتا ہے اور آپ سے پوچھ لیتا ہے کہ یہ کس صورت سے ہے، تو آپ المدثر سے کہیں گے۔ سم ٹائم وہ کہہ دیتا ہے سورۃ المدثر کی فلاں آیت نمبر پوچھ سکتا ہے، تو وہ 4 اور 5 ہے۔ تو یعنی یہ جو لائن ہے یہ آپ کے شارٹ کوشچن اور آبجیکٹیو کے حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھ اور ناپاکی سے کیا رہے، دور رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے طہور شطر الایمان یا طہور نصف الایمان، کہ طہارت پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ یعنی جب تک آپ اپنے جسم کو، اپنے آپ کو جو ہے وہ تمام قسم کی گندگی سے صاف نہیں کرتے، پاک نہیں کرتے، تو قطعاً جو ہے آپ کا ایمان جو ہے مکمل نہیں ہوتا۔ یعنی ایمان محض اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب کو مان لینے ہی کا نام نہیں ہے، بلکہ جسمانی صفائی اور اپنے ارد گرد کی صفائی کو مکمل کرتے ہوئے اللہ اور اس کے احکامات کو مان کر ان پر عمل کرنے کا نام جو ہے وہ ایمان ہے۔ طہارت کے لغوی معنی پاک ہونے کے۔ آج کے دور میں صفائی کا تو خیال رکھا جاتا ہے، شریعت کو اپلائے بغیر عام غسل کرنے کو طہارت کے مفہوم میں لے آتے ہیں، حالانکہ طہارت کے شرعی مفہوم بالکل مختلف ہیں اور شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہیں۔ اس کی شرائط کے مطابق صفائی نہ کی جائے تو طہارت نہیں ہوگی، طہارت نہ ہونے کی وجہ سے کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہوگی۔ یعنی ہم جا کر اگر شاور لے لیں اور بغیر کسی جو ہے وہ حدیث اور سنت کے طریقے کے عمل کرتے ہوئے جو ہے ہم غسل نہ کریں، تو ہم جتنا مرضی ہم عبادتیں کر لیں وہ عبادت قبول نہیں، کیونکہ شریعت کے مطابق غسل کیے بغیر آپ کا غسل نہیں ہوتا۔ طہارت میں کتنی چیزیں شامل ہیں یہ آبجیکٹیو آتی ہوتی ہے۔ طہارت میں 2 چیزیں شامل ہیں، وضو اور غسل۔ شارٹ کوشچن بھی آتا ہوتا ہے۔ نماز سے پہلے وضو کرنا لازم بشرطے کہ جسم اور لباس پاک ہو۔ یعنی اگر آپ کا جسم اور لباس پاک ہے تو آپ نماز سے پہلے وضو کریں گے اور نماز پڑھ لیں گے، اور اگر آپ کا جسم پاک نہیں ہے تو آپ کو وضو سے پہلے کیا کرنا پڑے گا، غسل کرنا پڑے گا۔ اگر جسم و لباس پاک نہیں تو وضو سے پہلے غسل کرنا اور لباس کو پاک کرنا بھی لازم ہے۔ اب وضو کے 4 فرائض ہیں، یہ آبجیکٹیو بھی آتی ہوتی ہے کہ وضو کے کتنے فرائض ہیں، مروزی میں آ جاتا ہے۔ سم ٹائم وہ شارٹ کوشچن پوچھ لیتا ہے کہ وضو جو ہے وہ آپ نے کیسے کرنا ہے، وضو کے فرائض کتنے ہیں، شارٹ کوشچن آ جاتا ہے۔ تو وضو کے ڈیئر اسٹوڈنٹس 4 فرائض ہیں جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان کی ہیں کہ چہرے کا دھونا، کہنیوں سمیت ہاتھوں کا دھونا، سر کا مسح کرنا اور ٹخنوں سمیت پاؤں کو دھونا۔ یہ 4 جو امور ہیں یہ وضو کے فرائض ہیں۔ ان فرائض میں اگر کسی قسم کی کوتاہی ہو جائے گی وضو کرتے ہوئے، یا آپ کسی قسم وضو کرتے ہوئے ان فرائض میں سے کسی فرائض کو پورا کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں یا فرض ان میں سے کسی فرض کو چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ مستحب اور سنت ہیں۔ وضو کا طریقہ بارہا آپ نے اپنے اساتذہ کرام سے، مدارس میں علماء کرام سے سیکھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، سمجھا بھی ہوگا، اور اس کو اچھے طریقے سے آپ
دیکھتے اور کرتے بھی ہوں گے۔ مصنون طریقہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اچھی طرح ہاتھوں کو دھونا، 3 بار کلی کرنا، 3 بار ناک میں اچھی طرح پانی ڈالنا، چہرے کو پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک دھونا، کونیوں سمیت بازوؤں کو دھونا، سر کا مسح کرنا، ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کا دھونا۔ یہ تمام امور جو آپ نے ہمیں ویسے تو بتایا جاتا ہے 3 بار، لیکن اگر آپ اس کو اگر 3 بار میں بھی جو ہے یہ چیزیں اچھی طریقے سے جو ہے وہ دھلتی نہیں یا گیلی نہیں ہوتی تو آپ کا وضو نہیں ہوتا۔ یعنی آپ نے اصل جو اس میں 3 بار رکھنے کی حکمت ہے وہ یہ ہے کہ اچھی طریقے سے آپ کا جو چہرہ وہ دھل جائے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، غسل کا جو طریقہ ہے وہ ہمارا اس کے بعد ہے۔ نیکسٹ ٹاپک میں انشاءاللہ غسل کے طریقے کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور کوشش کروں گا کہ نیکسٹ جب ویڈیو بنائیں تو اس سے پہلے جو وضو کا طریقہ ہے اس کو ہم پریکٹیکلی ایک ویڈیو بنا کر بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔